बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्लामिया टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 3 का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब सोम सीरत तैयबा से सबक हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, इमानत और हुस्न मुआमलात के बारे में पढ़ेंगे। आपने ये वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ देखना है ताकि जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो आप इस काबिल हो जाएं कि सदाकत, अमानत और हुस्न मुआमलात के मानो मफ़हूम जान सकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, अमानत और हुस्न मुआमलात से आगाह हो सकें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को जानकर उस पर अमल पैरा हो सके। इसी तरह हमारे नबी की सदाकत, अमानत के जो असरात हैं वो जान सकें और आपकी सीरत पर अमल करके ख़ुद भी सच्चे और सच का साथ देने वाले बन सकें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार की रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैरवी कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। आपकी हर आदत सबसे अजीम, सबसे बेहतरीन है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक के आलिया हैं, जो अजीम अखलाक हैं, जिनमें सदाकत व अमानत है, सखावत, इसार, हुस्न मुआमलात, रहमदिली, अफ़्व दरगुज़र, रवादारी, सब्र व तहम्मुल, मियाना रवि, ये तमाम तो चंद हैं। हमारे नबी जो उनकी ज़िंदगी है वो उनमें कह लेंगे जितनी भी अच्छी खूबी हैं वो तमाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पाई जाती हैं। आज हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत के बारे में जानेंगे। सदाकत का लफ्ज़ी माना है सच्चाई, यानी सच बोलना। जो चीज़ किसी को सौंपी जाए वो अमानत कहलाती है। अमानत से क्या मुराद है कि अगर कोई शख्स आपके पास कोई चीज़ रखवाए तो उसकी आप हिफाजत करें और जब वो चीज़ वापस लेने का मुतालबा करें तो उसे उसकी असल हालत में जैसे उसने दी थी वैसे वापस लौटा दें, तो ये अमानत कहलाता है। सदाकत और अमानत ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, उनका तरीका है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं खूबियों की वजह से उन्हें सादिक यानी सच्चा और अमीन यानी ईमानदार भी कहा जाता था। दोस्त हो या कोई दुश्मन हो, सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा करते थे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सदाकत है उस हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोह सफ़ा पर, जो एक पहाड़ था जिसका नाम सफ़ा था, उस पर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों को नाम लेकर पुकारा। जब सब जमा हो गए तो हमारे नबी ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए आ रहा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, बिल्कुल, आपकी बात हम मानेंगे क्योंकि आप सच्चे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनसे कहा कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाए तो वो उनकी जो थी बात कि वो बात मान लेंगे हमारे नबी की, तो वो उस बात से बदल गए। उनमें कि यहाँ तक कि उनमें हमारे नबी के जो चचा अबू जहल वो भी थे। तो उस वाक़े के बाद वो भी आपके बदतरीन दुश्मन हो गए और वो कहा करता था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच तो बोलते हैं, लेकिन जो ये बात करते हैं मैं इसे नहीं मानता। तो ये नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सच्चे थे कि लोग उनको, जो नहीं उन पर ईमान लाते थे, वो भी उनको सच्चा कहते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत के हवाले से, सच्चाई के हवाले से फरमाया कि बेशक सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और बेशक नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। इसी तरह सच्चाई का उल्ट झूठ कहलाता है, यानी कि वो बात जो हकीकत के ख़िलाफ़ हो झूठ कहलाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ बोलने से बचो, बेशक झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम में ले जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी अमानत के बारे में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि हमारे नबी अमानतदार थे। मक्का मुकर्रमा के जो लोग थे वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके पास अपनी अमानतें रखवाते थे, अपनी चीज़ें रखवाते थे। उनको ये पता था कि उनकी चीज़ों में कोई कमी नहीं आएगी, वो एज इट इज़ उनको वापस मिल जाएंगी। और इसी वजह से आपको, जो आप पर ईमान नहीं लाते थे, वो भी अमीन कहते थे, यानी ईमानतदार।
تو ایک رات یعنی کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اس وقت آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے کہ وہ مانتے ان کے مالکین کو واپس بھی دینی چاہیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں، اس حالت میں جب کہ ان کی جان کے لوگ دشمن تھے، انہوں نے لوگوں کا سوچا کہ ان کی مانتے ان کے پاس ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہیں حکم دیا کہ صبح اٹھ کر یہ لوگوں کی مانتے جن جن کی ہیں یہ ان کو واپس دے دینا. اتنی یعنی کہ اہمیت ہے امانت کی اسلام میں. قرآن مجید میں امانت داری کو مومنوں کی صفت، کوالٹی قرار دیا گیا. ارشاد فرمایا جو لوگ امانتوں اور عہد یعنی وعدے کا پاس رکھتے ہیں وہ ہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ وہی حقیقی کامیاب ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اتنی اہمیت ہے امانت داری کی ہمارے دین میں. امانت داری کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اگر آپ دوسروں کے حقوق کا احترام کریں، چاہے وہ مال ہو، وقت ہو، عزت ہو یا کوئی ذمہ داری ہے، تمام چیزیں شامل ہیں. اس طرح ہم دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کو راز بتاتا ہے تو ہرگز کسی کو آپ نے وہ بات نہیں بتانی، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، صداقت و امانت کے جو اثرات ہیں، اس سے اعتماد قائم ہوتا ہے. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں، تو لوگوں میں آپس میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، امن و سکون قائم ہوتا ہے. اور اس امن و سکون سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں پازیٹیو چینج آتا ہے، معاشی طور پر بھی ترقی ہوتی ہے. اگر کاروبار میں لوگ لین دین میں انصاف سے کام لیں، امانتوں کی حفاظت کریں، سچ بولیں، تو معاشی طور پر ترقی ہوتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عدل و انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے، فسادات کم ہوتے ہیں. جب سب سچ بولتے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. اسی طرح انسان کی اپنی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں خوشحالی آتی ہے، ترقی آتی ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن معاملات تھے، حسن معاملات کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اپنے معاملات میں مکمل طور پر ایمانداری کا ثبوت دیا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کاروبار یا لین دین کرتے تو ہمیشہ سچا اور کھرا معاملہ فرماتے تھے. کوئی بھی اس میں ایسی بات نہیں ہوتی تھی جو جس کو چھپایا جا سکے. اگر کسی سے قرض لیتے تو اسے وقت پر ادا کرتے. ایک بار ایک شخص نے سخت لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا. یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے جھڑکا، اسے ڈانٹا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں چاہیے تھا کہ اس شخص کی طرفداری کرتے اور مجھے قرض واپس کرنے کا کہتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا قرض ادا کر دیا، اس کو کھانا بھی کھلایا. یعنی کہ اتنے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے معاملات تھے. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کرتا تو آپ بھی اس کے بدلے میں اس سے بہتر تحفہ اسے دیتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی تحفہ دیا جائے، پھر اگر اسے میسر ہو، اس کے پاس اتنے وسائل ہوں، تو اسے اس کا بہتر بدلہ دینا چاہیے. اور جسے میسر نہ ہو تو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہو یا کوئی غریب، ہر ایک کی دعوت قبول کرتے تھے. آپ مجلس میں سب لوگوں کے برابر بیٹھتے تھے. اپنے لیے کوئی اسپیشل کوئی الگ سیٹ نہیں ہوتی تھی ان کی، سب لوگوں کے برابر بیٹھتے تھے. بچوں، بڑوں، بوڑھوں سب سے پیار فرماتے تھے. رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھتے تھے. بیماروں کی عیادت کرتے تھے، ان کا حال پوچھنے جاتے تھے. اسی طریقے سے کوئی دوست ہو یا دوست نہ ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک پیش کرتے تھے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ کے سامنے میں کچھ عملی صورتیں پیش کر رہا ہوں کہ جو صداقت، امانت اور حسن معاملات سے ریلیونٹ ہیں. آپ نے ان کو غور سے سننا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ اس کو کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا کچھ کام آپ کہہ رہے ہیں یا آپ سے کوئی گم جائے کوئی چیز یا کوئی چیز ٹوٹ جائے، تو ایسی صورتحال میں آپ اپنے بڑوں کو کیا کہیں گے؟ ان کو سچ بتائیں گے آج کا سبق سے جو ہم نے چیزیں سیکھیں اس کے بعد، یا سٹل آپ جھوٹ کا سہارا لیں گے، یا وقتی طور پر آپ یہ سوچیں گے کہ میں کسی اور پر نام لگا دیتا ہوں اور میں خود بچ جاؤں؟ آپ نے اپنا ایک کہہ لیں احتساب کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے. اور اس سینیریوز میں، جس میں آپ کو ایک اور سینیریو دوں گا، تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے. اور لیکن آج کے سبق کے بعد اسپیشلی صداقت، امانت اور حسن معاملات،
یہ جو آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کے بعد آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ڈانٹ پڑ جائے، لیکن آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے آپ کی عزت ہوگی. لوگوں کو اس بات کا ہوگا کہ یار یہ ڈانٹ کھا سکتا ہے لیکن ہمیشہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اور اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی خوش ہوں گے. اور آپ دیکھیے گا یہ آپ کی زندگی میں کیسا ایک کہہ لیں کہ برکتیں نصیب ہوں گی آپ کو پھر. اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر کوئی چیز آپ جب خریدنے جاتے ہیں دکان پر، آپ نے چیز خریدی، دکاندار کو پیسے دے دیے، دکاندار نے آپ کو جب بقایا دیے تو اس نے بقایا سے زیادہ آپ کو دے دی. اب آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے زیادہ رقم دے، آپ نے تو اس کو پیسے دیے، اس نے بقایا زیادہ دے دیے. اب آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار میں نے تو کہا نہیں تھا، اس نے دے دیے، اپنی مرضی سے دیے ہیں، اور اس کی میں چیز کہوں، میں جو مرضی کروں. لیکن امانتداری، صداقت، حسن معاملات یہی ہے کہ آپ کو جو زیادہ پیسے ملے آپ دکاندار کو ریٹرن کر دیں، واپس کر دیں. کیونکہ یہ ایک مومن کی پہچان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں تو برکتیں ملیں گی، آخرت میں جو اس کا انعام ملے گا، جنت میں جو آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جنت میں جو اس کا آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نعم البدل دیں گے، تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے حوالے سے آپ کی مزید پختگی ہو تو آپ نے درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے. درست جواب پر آپ کو شاباش، ویل ڈن. اور اگر آپ کا کوئی جواب غلط ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنی اصلاح کیجیے. ویڈیو کو سٹاپ کر کے خالی جگہ آپ نے اس کو پر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے جوابات یہی ہیں. اسی طرح آج کے سبق کی پختگی کے لیے، اعادہ کے لیے آپ کے لیے چند سوالات مزید ہیں، تاکہ اس میں آپ کے مزید اعادہ ہو سکے، آپ کی پختگی آ سکے سبق میں. اور جو آپ نے آج کے سبق میں امانتداری، صداقت اور حسن معاملات کے بارے میں سیکھا، جانا، کوشش کریں کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی اس بارے میں بتائیں، اور اپنی عملی زندگی کا حصہ لازمی بنائیں. جزاک اللہ خیرہ.